واجب الاحترام برادران اسلام، سب سے پہلے ہمارے الحاج حافظ شفیع صاحب جو اس مسجد کے اور اس ادارے کے منتظم و مدیر، اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج کے اس اجتماع کی میزبانی کا شرف حاصل فرمائے۔ جو دوست اکٹھے ہوئے ہیں اپنے سامنے تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بات کہنے سننے میں آسانی رہے۔ اس سے پہلے ہمارے دو عظیم بزرگوں نے بہت خوبصورت بڑی مفصل اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا جلال الدین صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور ایسے ہی جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے شیخ جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی ساری گفتگو ہم سب کے لیے ایک ایک لفظ بڑا اہم تھا، بڑا قیمتی تھا اور قابل غور تھا، اور اس پر یقیناً ہمیں عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر ہم نام کے تو ہیں کام کے نہیں۔ لیکن اس پر مجھے ایک واقعہ بڑا عجیب یاد آیا۔ حضرت کی گفتگو کے دوران مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک آدمی نے شکایتاً کہا کہ حضرت وہ کارکن نہیں رہے جو آپ کے زمانے میں تھے، بڑے زوردار تھے، بڑا مجاہدہ کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، بڑا دن رات بھاگ دوڑ ہوتی تھی، ایک جلسے کے لیے یوں لوگ بھاگ پڑتے تھے، انتظامات ایسے کرتے تھے۔ اب ان کی منتیں کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، پھر بھی نہیں آتے۔ ہمارے اوپر یہ بات ہو گئی، بڑے لوگ پھر بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ حضرت ہزاروی نے فرمایا کہ جو رب صحابہ کے سجدوں کو دیکھ کر اللہ نبی کو کہتا تھا تراہم رکعا سجدا، محبوب دیکھ ہی کیسے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، رب ان پر فخر کرتا تھا، وہ اللہ اب ہمارے سجدوں پہ گزارا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میں آپ سے پوچھوں، اب کوئی ابو بکر عمر کے سجدے وہ ہم پہ گزارا کر رہا ہے۔ فرمان لگے کہ اب تم یہ چاہو کہ وہ لوگ ہوں تو بڑا مشکل ہے ان پہ گزارا، تو ہم ہیں واقعی گزارے کی، لیکن یقینی بات ہے کہ دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ پہلے ایک دور تھا جب مفتی عبدالستار کا تذکرہ ہوتا تھا تو لوگوں کے ذہن میں فوراً ملتان کے بہت بڑے بزرگ تھے وہ آئے۔ اب پورے پاکستان میں جب مفتی عبدالستار کہا جاتا ہے تو سب کا ذہن ان کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رجال کار پیدا کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کا ایک وقت آتا ہے، پھر اللہ ان سے وہ کام بھی لیتے ہیں اور پوری دنیا میں دین کا کی دعوت کا مسلمان بھی بنتے ہیں۔ مولانا الیاس نے اکیلے نے کام شروع کیا تھا اور چند وہ میواتی تھے صاحب جو حقہ لے کر بھی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے اخلاص سے ایک محنت چلی تھی پوری دنیا میں۔ الحمدللہ ایک سال کا عرصہ گزرنے والا ہے ہمارے دوستوں کی، ان نوجوانوں کی محنت کو، اس میں میں سمجھتا ہوں ہم بوڑھوں میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نوجوان ہیں چند، انہوں نے آپس میں یہ محنت کی ہوئی ہے، سب کو جمع کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے جو جو باتیں کہی ہیں ہمیں اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں محنت کر کے ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کرتے کرتے ہم قبر میں چلے گئے تو قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ جو علم پڑھتے پڑھتے قبر میں گئے تو قیامت کے دن علماء کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ ان کی توفیق عطا کرے، آمین۔ یہ ذوالحج کے آخری دن ہے، اگلا مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ دونوں مہینے اشہر حرم، حرمت، احترام اور عزت والے۔ حضرت چونکہ تفسیر پڑھاتے ہیں سورہ والعصر، سورہ والفجر کی
ابتدائی آیات میں جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، مفسرین کے دونوں اقوال موجود ہیں کہ اس سے ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی مراد ہیں اور اس سے محرم کے پہلے 10 دن بھی مراد ہیں، اور والفجر سے ذوالحج کی 10 بھی مراد ہے فجر کی، اور ایسے محرم یوم عاشورہ کے دن کی نماز بھی مراد ہے۔ تو یہ دونوں مہینے اس لحاظ سے قربانیوں کے بھی ہیں، عظمتوں کے بھی ہیں۔ میں نے جو آپ سے اس وقت گفتگو کرنی ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں، پورا سال پاکستان کے حالات کچھ ہوں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے ہر جگہ امن کمیٹی، ہر جگہ اجتماع، ہر جگہ اجلاس، ہر جگہ کھلبلی، پریشانی اور امن۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر شخصیت پر اختلافی رائے کسی نہ کسی مکتب فکر کی ہوگی، کسی کو ابو بکر سے اختلاف ہوگا، کسی کو حضرت عمر سے ہوگا، کسی کو حضرت عثمان سے ہوگا، کسی کو امیر معاویہ سے ہوگا، کسی کو طلحہ زبیر سے ہوگا، لیکن حسین تو دنیا کی واحد شخصیت ہے کہ جس کے جگر گوشہ رسول ہونے پر، جس کے فرزند بطول ہونے پر، اولاد علی ہونے پر، صفت النبی ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، پھر اس کے اوپر اتنی پریشانی کیوں کہ امن امن امن؟ حالانکہ یہ تو بالکل پرامن ماحول ہے کہ ہم سب حسین کو مانتے ہیں اور سب سیدنا حسین کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اپنا دین سمجھتے ہیں اور اظہار محبت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، مولانا سیف اللہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے علم کا اپنی جگہ پر احترام، لیکن میرے دل میں سب سے بڑی قدر اس لیے ہے کہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے۔ مولانا جلال الدین کا بچہ ہمارے لیے بچوں کی طرح ہے، لیکن میں اس کا قدر اس لیے کرتا ہوں کہ اس عظیم باپ کا بیٹا ہے۔ مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی کی قدر اس لیے ہے کہ درخواستی کا نواسا ہے۔ اگر 15 صدیوں بعد ایک عالم کے نواسے کی اتنی قدر ہے تو محمد کے نواسے کی کتنی قدر ہے؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے خاندان نبوت کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے؟ اس میں انتہائی معذرت کے ساتھ تمام حضرات سے، جیسے استاد جی کہہ رہے تھے، ساری باتیں اگر سے اس نشست کی نہیں، اس لیے کہ صرف علماء نہیں ہوتے، عوام الناس میں سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ہم اپنوں کو بلاتے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کچھ باتیں کریں، اس میں کچھ ہماری کمزوری بھی ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ جیسے جماعت صحابہ ہے ایسے ہی اہل بیت اسامہ، اس لیے کہ حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں، سیرت طیبہ 2 حصوں پر محیط ہے، ایک ہے باہر کی زندگی جو گھر سے باہر کی 4 دیواری سے باہر کی زندگی ہے، آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کی غزوات کی زندگی، آپ کی دعوت کی زندگی، آپ کی تبلیغ کی زندگی، آپ کی تعلیم کی زندگی، آپ کے مختلف سفروں کی زندگی، وہ باہر کی زندگی باہر کے یاروں نے اکٹھی کی ہے، اور ایک ہے حضور کے گھر کی اندر کی زندگی، 4 دیواری کی زندگی، بیویوں کے ساتھ رہنے کی زندگی، بچوں کے ساتھ پیار کرنے کی زندگی، اولاد کو محبت دینے کی زندگی، ان کی تربیت کی زندگی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی، ان کو اپنانے کی زندگی، وہ اندر کی زندگی ہے۔ اب اندر کی زندگی اندر والے بتائیں گے، باہر کی زندگی باہر والے بتائیں گے۔ میری یہ گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں، میری بیوی نہیں آپ کو بتا سکتی، میری بیٹی نہیں آپ کو بتا سکتی، میرا کوئی نواسا پوتا آپ کو آ کر نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ کہیں گے ہم نے مفتی عبدالستار صاحب سے یہ بات سنی تھی، ہم نے شیخ الحدیث صاحب سے یہ بات سنی تھی، ہم نے مولانا جلال الدین صاحب سے یہ بات سنی تھی۔ گھر کی باتیں وہ بتائیں گے کہ وہ بچوں سے پیار یوں کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، بھائیوں کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا، بیوی کے ساتھ تعلق ایسا تھا، اہل خانہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا۔ حضور کی تو پوری زندگی نمونہ ہے، اندر کی زندگی بھی نمونہ ہے، باہر کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ باہر کی زندگی صحابہ بتاتے ہیں، اندر کی زندگی اہل بیت بتاتے ہیں۔ صرف صحابہ کہیں گے تو اندر کی زندگی رہ جائے گی، صرف اہل بیت کہیں گے تو باہر کی زندگی رہ جائے گی۔ صحابہ اہل
سے پیار ہوگا تو ہمیں مکمل زندگی حاصل ہوگی۔ اس مکمل زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے اور ان کی سیرت کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی ایک معروف کتاب ہے جو فضائل اعمال میں ہے، حکایات الصحابہ، وہ علیحدہ بھی بہت سارے دوستوں نے شیئر کی ہے اور اسے عام تقسیم بھی کیا ہے۔ اگر آپ صرف اس کتاب کا بھی ایک درس دے دیا کریں جس کے ہر باب میں صحابہ کے واقعات بھی ہیں اور حضور کے اہل بیت میں سے کسی نہ کسی کا کوئی واقعہ ضرور ہے، کہیں حضرت عباس کا تذکرہ ہے، کہیں عبداللہ بن عباس کا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا علی کی شجاعت کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی بہادری اور جرأت اور محبت کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی نماز کا تذکرہ ہے، کہیں حضور کی ازواج کا تذکرہ ہے، کہیں حضور کے اہل بیت کا تذکرہ ہے، تو صحابہ اہل بیت دونوں کے ساتھ ہمارا جوڑ ہوگا تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ یہ جو اس موقع پہ زیادہ ان کی باتیں کی جاتی ہیں، اصل خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ضمن میں اصحاب رسول کو تنقید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں نہ صحابہ پر تنقید کا تصور ہے نہ اہل بیت پر تنقید کرنا۔ اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، صرف حرام نہیں بلکہ کفر تک سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم دونوں سے محبت رکھتے ہیں اور دونوں کی عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دونوں سے ہم محبت کر کے جناب ان کے حالات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، اس لیے کہتے ہیں رات کو سوتے وقت فضائل اعمال میں سے پڑھ لیا کرو، تاکہ کم از کم آخری بات جو کانوں میں آئے وہ صحابہ اہل بیت کی زندگی، اور اس کے بعد ہم سو جائیں اگر نیند آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوتے وقت کی دعا یہی ہے کہ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، تیرے نام سے مر رہا ہوں، صبح تیرے نام سے زندہ ہوگا، اگر میری موت آ جائے تو کم از کم صحابہ اہل بیت کا ذکر سنتے ہوئے تو آئے۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے درمیان ٹکراؤ کا انداز نہ اختیار کیا۔ حضرت نے بڑی اچھی باتیں کہیں، بات اب میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا ہوں۔ ہم خطیبوں میں ایک کمزوری ہے کہ تذکرے میں ٹکراؤ کی پالیسی، ابو بکر نبی پر لٹاتا رہا، علی ساری زندگی نبی سے کھاتا رہا، یعنی حضرت علی کو بکھیاری ظاہر کرنا چاہتے ہو، کیا تصور ہے؟ بالکل حرام، ناجائز۔ اسی طریقے سے کسی صحابی کی جرأت اور بہادری کو بیان کر دینا اور حضور کے اہل بیت کے متعلق کہہ دینا کہ وہ تو فلاں موقع پر بھی یوں ڈر گئے، تو یہ ان کی توہین ہے۔ ٹکراؤ کی پالیسی ان کے درمیان نہیں ہے، جیسے انبیاء میں تفضیل ہے، تفریق نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لا نفرق بین احد من الرسل، ایسے ہی صحابہ اہل بیت میں تفضیل ہے، تفریق نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں تھی، ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ استاد جی پڑھاتے ہیں، ہم تو ان کی سیکھی سنی باتیں بتاتے ہیں۔ مشکات میں روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ نقل کر رہی ہے اور روایت کا انداز نہیں۔ حضور سے پوچھا اللہ کے محبوب پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون؟ حضور نے فرمایا مجھے فاطمہ پیارا۔ پھر پوچھا حضرت مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون؟ فرمایا اس کا شوہر علی۔ اب اگر اس روایت کو بی عائشہ کو نکال دیا جائے تو حضور کے ساتھ علی اور فاطمہ کا یہ تعلق آپ کو کون بتائے گا؟ یعنی کمال نہیں ہے کہ فضیلت فاطمہ اور حضرت علی کی ہے اور بیان اما عائشہ صدیقہ اور حضور کی زبان سے آپ بیان کرتا ہے۔ ایسے ہی اور بہت ساری روایات ہیں جن کو اہل بیت نے اس حوالے سے نقل کیا، صحابہ نے اس حوالے سے نقل کیا۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ ان میں تفریق کا پہلو نہیں، ان کے درمیان تعلقات کا پہلو بیان کریں۔ ابھی یہ جو دن آپ کے لیے آ رہے ہیں، ایک تو اس جمعے میں سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ کے حوالے سے
کہ حضرت عمر کی شہادت ذوالحج کی 27 تاریخ کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ذوالحج کی آخری تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا. محرم کی یکم کو ان کی تدفین کی تھی. وہ ایک بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے. پھر عمر کی پوری سیرت آپ پڑھیں. اگر میں وہ تقریر آپ کو سنوں اس کا کوئی فائدہ نہیں. چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا عبد الشکور لدھیانوی کا سیرت خلفائے راشدین، اس کو لے لیں، اس میں سے حضرت عمر کا حصہ رکھیں، اس کو دیکھ لیں. حضرت عمر کی ابتدائی حالات، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مکی زندگی، حضرت عمر کی ہجرت، حضرت عمر کے غزوات حضور کی زندگی میں، پھر حضرت عمر کا صدیق کے ساتھ دور، حضرت عمر ابن خطاب کا حضرت عمر کے زمانے میں اپنی فتوحات، 1036 شہر فتح کرنا، 22 لاکھ پرپامیر تک اسلامی پرچم لہرانا، 4000 مسجدیں تعمیر کرنا، 900 جامع مساجد تعمیر کرنا، اسی طریقے سے 2000 قرآن کے کلمے نسخے لکھوا کر پوری امت کے اندر ان کو تقسیم کرنا اور شائع کرنا، اور پھر اسی طریقے سے سارے وہ محکمے جو اس وقت دنیا کی کسی ریاست کے اندر ہیں اور وہ محکمے ملک کو چلا رہے ہیں، ان کی بنیاد عمر ابن خطاب نے. فوج کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، آبپاشی کا محکمہ ہے، محکمہ انہار جس کو کہتے ہیں، یہ پٹواریوں کا محکمہ ہے، حتیٰ کہ حیات و اموات کے رجسٹر، یہ جو ہم اپنے یونین کونسلوں میں جا کے لکھواتے ہیں، یہ فلاں دن بچہ پیدا ہوا، فلاں دن دادا مر گیا، یہ جو وہاں لکھواتے ہیں، اس رجسٹر کی بنیاد بھی سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنے دور میں. اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کا بچہ رو رہا تھا. حضرت عمر نے وہاں نشان لگا دیا. صبح کو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت اس بچے کو کا دودھ چھڑانا چاہتی. کہ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے اس وقت تک اسلامی حکومت اس کو وظیفہ نہیں دے گی. جب دودھ پینا چھڑا دے گی پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو وظیفہ دے گی. حضرت عمر کو احساس ہوا. ماں سے پوچھا کہ اب تو کیوں دودھ چھڑانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا غریب ہو. چلو بچے کے کھاتے میں وظیفہ آئے گا، میرا بھی گزارا ہوگا، گزارا ہو جائے گا. سیدنا عمر نے صحابہ کی شورا کا اجلاس بلایا. باقاعدہ ایک شورا ہوتی تھی اور صحابہ اور ان میں بالخصوص عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی حضرات تھے وہ اس کے ممبر تھے. ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس اجلاس میں حضرت حسین بھی آ گئے. حضرت حسین کی عمر مشکل سے 10-12 سال ہے، چھوٹی سی عمر کی، کیونکہ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی. حضرت صدیق کے وصال کی عمر ان کے وقت 8 سال تھی. اور جب سیدنا عمر کا دور آیا ہے تو یہ 10 سال تک رہے تو 18 سال کی عمر حضرت عثمان کے حسین کی تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں سیدنا حسین نے اسلامی جہادی تحریکوں میں باہر جا کر کفر کے مقابلے میں لڑنے کے حصے لینا شروع کیے تھے. یہ حضرت عثمان کے زمانے. تو حضرت عثمان بھی اس محفل میں، حضرت سیدنا حسین بھی تشریف لے. آپ نے سب سے مشورہ لیا کہ بھئی یہ واقعہ رات پیش آیا ہے، بچے کا وظیفہ کب شروع کرنا چاہیے یہ بتاؤ. اب یہ بڑا مسئلہ عام ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عمر رائے پوچھتے گئے تو حضرت حسین ساتھ بیٹھے تھے. کہا شہزادے نواسہ رسول، عمر بے شک چھوٹی ہے لیکن نسبت بڑی ہے کہ عظیم نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، اور ظاہر ہے کہ نبوت کی وہ چیزیں جو فطری طور پر اللہ ودیعت کرتا ہے خاندانوں میں، وہ چیزیں آپ کے حصے میں. ایک روایت میں نے پڑھی ہے سید نفیس شاہ صاحب کی کتاب فاطمہ اور حسین، اس کے اندر ہے کہ آخری دنوں میں حضور کے وصال سے 2-3 دن پہلے بی بی دونوں بیٹوں کو ساتھ لے گئی اور جا کر کہا ابا جان اپنی وراثت ان کو دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کو بھی پتہ تھا کہ وراثت باغ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ملک ملک نہیں ہے، ورنہ بی بی وہ مانگتی اپنی وراثت ان کو دے. تو حضور نے فرمایا میرے صبر، تحمل، حوصلے کا وارث یہ حسن ہے، میری جرأت، بہادری، شجاعت اور مقابلے کا وارث حسین. اور اگر آپ ان دونوں کی سیرت کو
سمجھے تو سیدنا حسن نے جو حضرت معاویہ سے سلو کی، جو حوصلہ رکھا، جو یعنی کمال اعتدال کیا، تو واقعی وہ وراثت منتقل ہوئی۔ اور حضرت حسین نے یزید کے مقابلے میں جس انداز سے کھڑے ہوئے اور کلمہ حق کہا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کی، واقعی اس وراثت وہ منتقل ہوئی۔ تو حضرت حسین سے پوچھا کہ آپ بتائیں۔ حضرت حسین کا بڑا خوبصورت سا جواب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں چھوٹے بھی اگر کوئی بات کرے نا تو بڑوں کو حوصلے سے سن لینی چاہیے کہ بعض دفعہ ان میں بھی بڑی باتیں نہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ چاچا جی میرا خیال تو یہ ہے کہ بچے کا وظیفہ تب سے شروع کریں جب سے یہ رونا شروع کریں۔ کب شروع کریں؟ جب یہ رونا شروع کریں۔ اس لیے کہ روتا اس لیے ہے کہ وہ اپنا حق مانگتا ہے مجھے دو۔ تو بچہ روتا کب ہے؟ جی زور سے بولو۔ جس کا نہ روئے تو ڈاکٹر اور بھائیوں سے مار مار کے رلاتی ہیں کہ یہ چیخے تو صحیح، پتہ چلے زندہ ہے کہ مردہ ہے، رلواتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جزاک اللہ، بہت زبردست آپ نے بات کہی، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ جو بچہ پیدا ہو فوراً دفتر میں نام لکھوائے یونین کونسل میں، اور وہاں سے اس دن سے اس کا وظیفہ شروع کر دیا۔ تو میں ایک گزارش آپ سے کروں کہ صحابہ اہل بیت کے تذکرے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیدنا حسین کی مکمل سیرت کو پڑھیں اور اس کو بیان کریں۔ اس پر ہمارے بزرگوں کی بڑی کتابیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس پر تعریف کی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام اکابر کی سیرت حسین پر بڑی اچھی اچھی کتابیں۔ اس سے حضرت حسین کے بچپن سے شہادت تک تمام حالات آپ کو ملیں گے۔ بڑا افسوس ہے کہ جو حسین جن کی عمر 56 سال تھی شہادت کے وقت، 56-57 سال کے تقریباً، اس حسین کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو پہلے 6 سال بیان کرتے ہیں جو حضور کے ساتھ گزرے، پیار محبت، کندھے پہ بٹھانا، سینے پہ لٹانا، زبان پہ بچانا، دوسرا یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ حضور کا کمال محبت۔ اس کے بعد ہم حضرت حسین کو گم کر دیتے ہیں، پھر آخر میں 10 دن کربلا میں لے جاتے ہیں۔ جس کی عمر 56 سال ہے وہ 6 سال 10 دن کا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ ظلم وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی تو سیرت کو نہیں بیان کرتے کہ سیدنا حسین کا صدیقی دور کیسا، حسین کا فاروقی دور کیسا، حسین کا حضرت عثمان کا زمانہ کیسا، حسین کا حضرت علی کے ساتھ دور کیسا، حسین کا امیر معاویہ کے ساتھ دور کیسا، حسین کا اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ دور کیسا، حضرت حسین کی تلاوت کیسی، حضرت حسین کے مجاہدے کیسے، حضرت حسین کی سخاوت کیسی، حضرت حسین کی جرأت اور بہادری کیسی، حضرت حسین کے رشتہ داریاں، حضرت عمر کے ساتھ کیا رشتہ داری، حضرت عثمان کے ساتھ کیا رشتہ داری، حضرت معاویہ کے ساتھ کیا رشتہ داری، حضرت ابوبکر کے ساتھ کیا رشتہ داری، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبتیں کیا ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم بھی پردہ ڈالتے ہیں، دشمن بھی پردہ ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کو تفریق میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنا یہ حق ادا کرنا شروع کر دیں کہ ان دنوں حضرت حسین کی اس سیرت کا مطالعہ کر کے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے تو بہت سارے شبہات کا جواب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اہل بیت کے حالات بھی بیان کیا کریں۔ یعنی ہمارے مدارس میں بھی جو آپ امتحان دیتے ہیں 40 نمبر والا جو ہے نا وہ پاس ہوتا ہے، 38 مل جائیں تو ناکام۔ حکومت میں 33 نمبر ہے، 4 سوال ہوں ان میں سے آپ 1 کریں 3 کو چھوڑ دیں، پاس ہیں یا فیل؟ زور سے بولو یار۔ نبی کی 4 بیٹی ہیں، 1 کا تذکرہ کرو، 3 کو چھوڑ دو، پاس ہو۔ 1 والا پاس بن جاتا ہے، تم 4 والے 4 ہو کے بھی فیل رہ جاتے ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے 3 کا بھی تذکرہ نہیں کیا، اسے 1 کا بھی تذکرہ۔ خلافت راشدہ کے منصب پر 4 بالترتیب آئے اور حضور نے ان کی تقریر فرمائی، ایک ایک کا نام بالترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے
جس میں حضور نے فرمایا رحم اللہ علی ابا بکر، اللہ صدیق پر رحم کرے، پھر عمر پہ کرے، پھر عثمان پہ کرے، پھر علی پہ کرے، پھر ان کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائے۔ اب چاروں سوال مکمل ہوں گے تو پاس ہوگے، چاروں کو مانو گے تو پاس ہوگے۔ یہ عجیب بات ہے کہ 3 کا تذکرہ نہیں، صرف 1 کا تذکرہ کر دو اور پاس ہو گئے۔ تو کم از کم ایسی حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی آخری وقت میں 9 بیویاں تھیں، ویسے آپ نے زندگی میں 11، ایک کو مانا جائے اماں خدیجۃ الکبریٰ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اماں کی جو عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، خصوصیتیں ہیں، حضور کے ساتھ وفاداری ہیں، جو خدمات ہیں، اس کا دوسری بیوی کوئی تصور نہیں کر سکتی۔ کمال ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، کمال ہے کہ ہر دکھ میں حضور کی شریک، اس کی جدائی کو حضور نے عام الحزن کہا، بلکہ علماء نے تو کمال لکھ دیا ہے کہ معراج ہوا ہی اس دکھ کے صدقے میں ہے، کے صدقے میں ہے کہ حضور کو خدیجہ کی جدائی کا اتنا غم تھا، پھر اپنے وہ غم مٹانے کے لیے اپنے محبوب کو اپنی تربتوں میں بنایا۔ خدیجہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ باقی ماؤں کا تذکرہ بھی چھوڑ دو، ان کا نام بھی نہ لو، ان کے حالات بھی نہ بتاؤ، اور پھر یہ بھی زیادتی ہے کہ اماں خدیجہ کا تذکرہ چھوڑ دو اور صرف اماں عائشہ صدیقہ کا ذکر۔ علم میں سیدہ عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، لیکن حضور کے ساتھ وفاداری اور خدمت گزاری میں خدیجہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے ابو بکر اور علی سے بھی پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ تو یہ بڑے ان کے تذکرے کی ضرورت ہے، حضور کے اہل بیت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور کے اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، اس کو مظاہر حق نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک ہے وہ اہل بیت جو آپ کی نسل چلی ہے، آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ کی آل اولاد آگے چلی، یہ سب حضور کے اہل بیت۔ دوسرا ہے جو آپ کے خونی رشتوں میں آپ نے ان کو اہل بیت کہا، وہ نسب کے اہل بیت ہیں، جیسے آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، ان 5 قبیلوں کا نام لے کر کہا یہ میرے خاندان ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، ان کے لیے ابیات ان کو ہدیہ پیش کیا کرو، زکوٰۃ نہ دیا۔ اور تیسرے اہل بیت وہ ہیں کہ نہ نبی ان کا خون، نہ وہ نبی کے خون، نہ نبی کی آگے نسل کوئی تھے، کہیں کے تھے، لیکن نبی کے گھر میں آنے کے بعد وہ اس مقام پہ آئے ہیں کہ رب نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور حضرت اکرمہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ اس کا پہلا مصداق نبی کی بیوی ہے۔ اب خدیجہ کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں تھا، 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے، لیکن بیوی بنی، اب یہ امت کی ماں ہے، نبی کی نسبت سے عظیم المرتبہ۔ ابو بکر بنو تیم کے قبیلے کے تھے، یہ قریشوں کا ایک قبیلہ ہے۔ عمر بنو عدی میں سے تھے، یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے، حضور کی نامی پشت میں جا کر حضور کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن ان کی بیٹیاں جب حضور کے نکاح میں آئی ہیں تو امت کی مائیں بنی ہیں۔ تو ہمیں ان یہ اہل بیت، آپ کے خانگی اہل بیت ہوں، نسلی اہل بیت ہوں، نسبی اہل بیت ہوں، پھر یہ سارے سمجھانے چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اور بھی کہتے ہیں، جیسے سارے صحابہ محترم، والسابقون بھی، اولون بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی، والذین اتبعوہم بإحسان بھی، ان میں 4 افسر، کتنے؟ سارے کہو، 4 ہی ہیں، حضور تو امام ہیں، 4۔ ایسے سارے اہل بیت محترم، ازواج ہیں تو تب بھی محترم ہیں، خاندان ہے تو تب بھی محترم ہے، آل اولاد ہیں تو تب بھی محترم ہے، لیکن ان میں 4 افضل، کتنی؟ سارے کہہ دو، 5 نہیں، یہاں بھی 4، اور وہ 4 ہیں جن کو حضور نے چادر دے کے کہا ہا اللہم ہؤلاء آل بیتی، علی بھی ہیں،
فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سب محترم ہیں، ان میں ان چار کو حضور نے فضیلت دی ہے۔ ان چار کو نجران عیسائیوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے ہیں، تو وہاں بھی چار ہیں، یہاں بھی چار ہیں، پانچ نہیں۔ کیا جو پانچ نہیں، یہ جو پانچ کا تصور ہے یہ مقام نبوت کے خلاف ہے۔ اگر پانچ کہا جائے تو یا ان کو نبی کے درجے پر لے کے جا رہے ہو، یا نبی کو نبوت سے نیچے اتار کے ان کے برابر کھڑا کر رہے ہو۔ یہ دونوں درجے توہین رسالت میں جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں بھی حضور سردار ہیں، خلفاء چار ہیں، یہاں بھی آقا سردار ہیں، خاندان کے فرد چار۔ اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ یہ محرم چونکہ قریب ہے، کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، آپ سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ جو چیزیں آپ کی طبیعت کو ناگوار ہونا، آپ کو ان محفلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اہل بیت کی توہین نہیں برداشت کرتے۔ آپ سب ائمہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے مقتدیوں کو نہایتی عقیدت، محبت اور احترام سکھا کر یہ سمجھائیں کہ ان محفلوں میں جانے سے اصحاب رسول کی توہین ہوتی ہے اور وہ سننے سے ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ گھروں میں بیٹھیں، 10 محرم کو 9 7 ملا لیں یا 11 ملا لیں، 2 دن روزہ رکھ لیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔